ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈیورس کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے. دیکھیے، اگر 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ڈیورس ہوتی ہے اور اس ڈیورس کے کوئی بڑے ویلڈ ریزنس ہوں، تب تو ایک بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کسی کی شادی 20 سال چل جاتی ہے یا اس 15 سال چلتی ہے یا 25 سال چلتی ہے، اس کے بعد جب ڈیورس ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ ہے. بچے بھی سارے جوان ہوتے ہیں، 18 سال 20 سال کے. تو کیا مگر وہ آپ کو اپروچ کریں، لیکن اس میں سے وہ اپروچ کرے گا کہ جس کی یہ خواہش ہوگی کہ شادی چلے. اچھا، اب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ چلی جاتی ہیں خواتین، وہ پوچھتی ہیں کہ جی شوہر جو ہے اس کی توجہ نہیں ہے، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھتا، بچوں کا خیال نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں کیا کروں؟ تو وہ ان کو مشورہ دیتے کہ جی فلاں ایریا کے اندر ایک بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ایریا میں ایک بہت پیر صاحب بیٹھے، وہ جائیں بس تعویذ آپ کو دیں گے، آپ وہ کھول کے اپنے ہسبینڈ کو پلائیں اور یوں آپ کے قدموں میں آ جائیں گے. اچھا، وہ جو پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب نے کمائی کا دھندا ہی بنایا ہوا ہے وہاں. ہاں، بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں، بن گئے. دیکھیں، میں ایک پیر کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، ابھی تو اس نے بڑے بڑے کتے بھی رکھے ہوئے. اچھا، ہاں، ادھر فرانس سے منگوائے ہیں، بڑے زبردست اس نے رکھے شکار کے. ویسا وہ تھوڑا سا اس کا آستانہ جو ہے نا وہ جنگل کے ساتھ ہے. پہلا میں جانتا تھا ان کو بہت زیادہ، یہ میرے ساتھ، ہم ساتھ رہتے تھے. ہم میں جب پشاور میں تھا تو اس وقت ہم ساتھ رہتے تھے، ایک ہاسٹل میں رہتے تھے. یہ بھی پڑھ رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا. اور آج کل جو ہے نا وہ اتنا غرور میں آ چکے ہیں وہ شخص. ویسا اس کا تھوڑا سا تعلق بھی اوپر سے مقصد وہ پیر کرانے سے، لیکن ضرور اتنے اس میں آگے. ایک دن میں چل رہا تھا، مجھے بتا رہے تھے سمت آپ یہاں کیا کرو. میں نے کہا سمت آپ فلاں یہ وہ، تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں آپ کے جو مسائل ہے یوں حل کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا. میں نے ساتھ جانا، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں. میں کہا دیکھیں بچپن کے ہم دوست ہیں، ایسا تو نہ کریں. میں جی ابھی مجھے اتنا خوشی ہوئی آپ کو ابھی دیکھ کے، اب مجھے ساتھ لے جائیں یا پھر میرے ساتھ آئیں. ضرور آج ہم ساتھ گزار لیں گے. تو کہتا ہے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے بچے، میں وہ آدمی ابھی نہیں ہوا ہوں. تو میں نے کہا میں کہ دیکھیں محنت میں نے بھی کی. کہتے ہیں کیا تم کیا کر سکتے، کیا کیا تم نے؟ تم تو اس وقت کہتے ہیں وہ تمہارے پتہ نہیں کیا کیا بکس کتابیں تھے، وہ آپ کا روم بھرا ہوتا، تم تو پڑھ ہی نہیں رہے تھے. تو تم کیا بنے؟ تم تو باقی میڈیکل تو پڑھ رہے تھے، اسکول نہیں پڑھ رہے تھے، باقی چیزیں تمہاری روم میں کچھ اور چیزیں ہوتے. تو میں نے کہا دیکھے میرے روم میں وہی چیز ہے جس کو میں تلاش میں تھا، وہی انرجی، مائنڈ، سائنسز اور جو چیزیں تھے، میں وہی طاقت ہے اس سے. ابھی آپ سے بھی زیادہ میں تم کہتے ہو یو، میں کہتا ہوں کہ یو سے بھی زیادہ. جب میں تو وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ جو میں گیا تھا اور میں نے بکس دکھائے، میں دیکھے ابھی مصنف ہوں، میں نے یہ کیا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ میرا یہ اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ مجھے جانتے ہیں لوگ، میرا ایک الگ سا دنیا ہے، لوگ یہ ٹھیک ہو جاتے. اچھا، اس نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے وہ تعویذ وغیرہ جو داغے اور یہ چیزیں دینے کے. تو وہاں ایک لیڈی واقعی بڑے یعنی کسی کہانی، چلو میرا دوست ہے، میں کسی کہانیاں ان کی نہیں سنا سکتا ہوں، ابھی سن رہا ہوگا بچہ، لیکن ہمارا بہت چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو لے آیا تھا اس سائڈ پہ، اور ابھی جو ہے الحمدللہ وہ سمداد سے ہیلنگ کرتے ہیں. اچھا، اور بالکل اللہ کا شکر ہے. نام تو سمداد ہیلنگ کا نہیں لیتے لیکن بہرحال
میں نے انہیں کہا تھا آپ سمدہ ہیلنگ کا نام بے شک نہ لے. دم ایک بہترین نام ہے ہمارے دین میں، ایک بہت خوبصورت اور بہت مختصر سا اور جامع ایک دم، بڑا زبردست. دم کیا ہے؟ دم کرتے ہیں وہ، اور ان کا دم پھونک مارنے والا الحمدللہ اتنی اثرناک ہے ابھی کہ اس کے پاس کئی 100 لوگ روزانہ کیا پھونک مارتے ہیں. اب پھونک بھی دم تو مختلف طریقے ہیں نا، دم کے تو مختلف قسم. اچھا ہاں وہ پھونک وغیرہ اس طرح کے ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی پھونک کرتے ہیں. لگاتے ہیں، کوئی چیزیں دم کر کے دیتے ہیں لوگوں کو بس، اور کچھ نہیں. یہ جو باقی جو وہ تعویذ وغیرہ وہ ویسے چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وقت پہ خود ٹھیک ہو رہی تھی. میں مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ اسی طرح کا ایک پیر بن کے بیٹھ جاؤں اور میرے پاس 10 لوگ آتے ہیں، ان میں سے 8 کو فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن 2 کو فائدہ پہنچ جائے گا میری بتائی ہوئی بات سے. جی وہ 2 آدمی نا مجھے 10 آدمی اور بھیج دیں گے، ان کو پھر 2 کو فائدہ پہنچے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، اسی طرح سے یہ لوگ ہیں. بالکل، کسی کو ہے رزلٹ، کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا ہے. رزلٹ. اور وہ جو رزلٹ مل رہا ہے وہ ان کے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. سیٹرڈے کو میرا کلاس ہوا جی لیول 8 کی کلاس تھے. اچھا. اور لیول 8 کی کلاس یعنی ہو گئے، لوگوں نے کر دے. یہ لوگ میرے ساتھ 2-3 سال سے کنیکٹ تھے، جو لیول 8 تک ابھی جا چکے. کچھ لوگ ایسے تھے، آدھے تو ایسے تھے کہ ابھی مقصد کیے ہوئے چند مہینے ہو گئے، اچھا، یا سال ہو گیا، 5-6 مہینے، یا ابھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو 2-3 مہینے کے یا 2 مہینے کے. تو ایسا کوئی شخص وہ حیران مجھے یہ سوال کہ ڈاکٹر صاحب زندگی میں ڈاکٹرز تھے نا، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ سب کے سب کو رزلٹ ہو. ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا 2-3-4 سال سے آپ سے کنیکٹ ہے، کوئی شخص دیکھا ہے نہیں اس کلاس میں اور جس سے ہمارا کنیکشن ہے کہ ان کو رزلٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کوئی حیران کن چیز. تو میں نے کہا ابھی تک نہیں سمجھے کیا ہے. نہیں کہتا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ جو ہے نا وہ سائنٹسٹ کا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے دو. تو میں نے کہا میں نے اللہ سے ایسے ہی کوئی چیز مانگنا تھا کہ ان کا 100% اور ہر انسان کو رزلٹ ہو، جو کہ وہ نہ میڈیکل ہو سکتا ہے نہ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ 100% رزلٹ ہے. لیکن اللہ نے بس اتنا دے دیا کہ 90% اور اگر لوگ آتے ہیں تو 95% ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایسے جو شادی شدہ جو کپلز ہیں اور جن کی شادی کو بھی کافی عرصہ گزر گیا، 1 منٹ میں کیا میسیج آپ ان کو دینا چاہیں گے اگر ان کے درمیان میں کوئی نا اتفاقی ہے اور حالات بہت خراب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی نہیں تیار ہیں؟ کیا آپ کہیں گے ان کے لیے؟ اور ساتھ ہی پھر میں اس کے بعد، چونکہ دوسرے منٹ میں 2 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ کی آنے والی کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. جی، میرا کتاب انشاءاللہ آنے والے. سب سے پہلے یہ میسیج ضروری ہے، سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے اپنے ڈیمانڈز، اپنی جو خواہش ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے، برداشت کرے. زندگی گزاریں گے، یاد رکھے اگر آپ نے ایک کے ساتھ نہیں گزارا ہے زندگی تو کسی اور کے ساتھ بھی نہیں گزار سکتے. صحیح، بس بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. اور آپ کی کتاب جی یہ سمدائلنگ اور HMF سے ازدواجی زندگی بہت بہتر ہوتا ہے. دونوں کو چاہیے کہ آ جائے. اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے میاں بیوی کے درمیان تو دونوں آ جائیں اور زیادہ غرور نہ کریں، ان کو ساتھ لے آؤ، دوسروں کو ساتھ لیں تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سمدائلنگ تو پیر فقیری چھوڑیں، وہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں، یہ میں آپ کو 100% ہی کہتا ہوں. اچھا، دوسرا آپ کی جو کتاب آنے والی ہے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، کس موضوع پر ہے؟ سبجیکٹ اس کا کیا، ٹاپک کیا ہے اس کتاب کا؟ کتاب کا جو جیل سائنسز کے انسائکلوپیڈیا آف جیل سائنسز، ایک موٹا سا زبردست سا کتاب ہے انشاءاللہ. بس پبلشر نے تو وعدے دیتے رہتے ہیں نا، شرمندگی ہوتے لوگوں کو کہتے ہوئے، لیکن بس بہت جلد اس نے تو اس ہفتے میں کہا کہ اس ہفتے میں چھپ جائیں گے.
صحیح لیکن آپ اگلے ہفتے میں ہم سے سر 2 ہفتے میں کانٹیکٹ کریں، کیونکہ صحیح ایک ہفتہ یہاں پر 1 دن کا وعدہ دیا، آپ 1 ہفتہ لگتا ہے، 1 ہفتے کا دیا تو 1 مہینہ لگتا چلو ہے. پھر کچھ اور بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ابھی چھٹی آ رہی ہیں، پھر لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے، مشینز چل نہیں پاتی ہے. خیر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں 3 ہفتے کے بعد ہم انتظار کریں گے، لیکن ہم ضرور اس کتاب کو لیں گے. جی، ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی اچھی کتاب ہوگی. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت اچھی باتیں ناظرین کو بتاتے ہیں، اور خاص طور سے جو آپ نے میسیج دیا میں اس کو ریپیٹ کروں گا. جی اگر ایسے کوئی کپلز ہیں شادی شدہ جن کی شادی کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، وہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. ناظرین پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.